ایک شہزادی تھی جو مسلسل آزمائشوں اور مصیبتوں کا شکار رہی۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنی ساری شان و شوکت کھو دی اور محل کی چمک دمک ماند پڑ گئی۔ آخر کار اس نے ایک پرسکون وادی کے کنارے ایک چھوٹا مگر نہایت دلکش گھر لیا۔ وہیں اس نے اپنے ہاتھوں سے ایسے مزیدار کھانے تیار کرنے شروع کیے، فرائیڈ ڈشز اور مزیدار سالن، کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار خوب پھلنے پھولنے لگا۔ ایک روز ایک ضعیف عورت اس کے گھر آئی۔ اس نے نرمی سے کہا، میں یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ مرنے سے پہلے ایک بار ایسا لذیذ کھانا کھا سکوں کہ اپنی زندگی کو مکمل سمجھ سکوں۔ اس لیے اس نے اپنی 3 بیٹیوں کو آواز دی، روزیٹا، برونیٹا اور بلونڈینا۔ ان تینوں میں سب سے چھوٹی بیٹی بلونڈینا نہ صرف سب سے خوبصورت تھی بلکہ اپنی شوخی اور خوش مزاجی سے سب کے دل موہ لینے والی بھی تھی۔ تینوں بہنوں نے مل کر اس بوڑھی عورت کے سامنے نہایت لذیذ اور عمدہ کھانا پیش کیا۔ بوڑھی عورت نے ہر لقمہ شوق اور خوشی سے کھایا، جیسے برسوں بعد اس کے نصیب میں ایسا ذائقہ آیا ہو۔ جب اس نے کھانے سے فراغت پائی تو مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی اور بولی، میرا پیٹ بھر گیا ہے اور دل بھی خوش ہو گیا۔ اے نیک دل بیٹیو، اگر میرے پاس دولت ہوتی تو ضرور تمہیں انعام دیتی، مگر میں تو کئی برسوں سے مفلس دنیا میں بھٹک رہی ہوں اور مجھے کبھی ایسی خاطر نصیب نہ ہوئی تھی۔ لیکن سنو، تم میں سے جو بھی اپنی پہلی خواہش دل سے کرے گی وہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہوئی۔ جاتے ہوئے اس کے انداز میں کچھ ایسا بھید تھا کہ تینوں بہنوں کو گمان ہوا شاید وہ کوئی عام بڑھیا نہیں بلکہ کوئی پوشیدہ پری تھی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ شکار کے لیے جنگل کی طرف آیا۔ سفر کے دوران اس نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ خود دیکھے کہ اس جنگل میں رہنے والی شہزادی واقعی اتنی ماہر خانسامہ ہے جتنی اس کی تعریفیں سنی ہے یا نہیں۔ ایسا ذائقہ کبھی نہیں چکھا۔ اس وقت تینوں بہنیں اپنے باغ میں خوشبودار اسٹرابیریز توڑ رہی تھیں۔ بادشاہ وہاں سے گزرا اور ان کی باتیں کان میں پڑ گئیں۔ روزیٹا نے چہکتے ہوئے کہا، اگر میری شادی ایڈمرل سے ہو جائے تو میں ریشم سے اس کے لیے بادبان بناؤں گی۔ میں اپنی اسکل سے بیوٹیفل لیسز بناؤں گی اور سارا محل سجا دوں گی۔ اور اگر وزیر، آج ہی محل میں دعوت کی تیاری کرو، کچھ خاص ہونے والا ہے۔ حکم آلے جا، فوراً بندوبست کیا جائے گا۔ بلونڈینا کی شائستگی اور سادگی نے اسے متاثر کیا اور اس سے شادی کی۔ اسی ترتیب سے بادشاہ کا بھائی اور ایڈمرل بھی خوشی خوشی روزیٹا اور ڈرونیٹا کے شریک حیات بن گئے۔ جب ملکہ مدر، جو بہت ظالم تھی، نے سنا کہ بادشاہ اور اس کے بھائی نے نادار خاندان کی 2 لڑکیوں سے شادی کر لی ہے تو وہ اس قدر غصے میں آ گئی کہ پورے دربار میں خوف طاری ہو گیا۔ یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ خوبرو ملکہ بلونڈینا اور شہزادی برونیٹا گہری دوستی میں بندھ گئیں، لیکن روزیٹا ان کی خوش نصیبی سے حسد کرتی تھی۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں تیار ہوں۔ بیلونڈینا اور بیرونیٹا کو خوش رہنے نہیں دوں گی تو۔ ملکہ بلونڈینا اور شہزادی برونیٹا دونوں جلد ہی ماں بننے والی تھی۔ جب بھی روشنی کھڑکی سے اندر آتی ہے یوں لگتا ہے جیسے ہمارے بچوں کے لیے آسمان سے خدا کی رحمتیں اتر رہی ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے جنگ چھڑ گئی اور بادشاہ کو اپنی فوج کی سربراہی کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ محبت اور فرض کو ایک ساتھ نبھانا آسان نہیں آتا، مگر تاج والے کی ذمہ داریاں بھی کڑی ہوتی ہیں۔ خدا تمہیں سلامت اس نے رکھے۔ بڑی محبت سے اپنی ملکہ سے رخصت لی اور روانہ ہو گیا۔ جلد ملیں گے۔ جب بادشاہ جنگ میں مصروف تھا تو ملکہ بلونڈینا نے 2 لڑکوں اور 1 لڑکی کو جنا جن کے ماتھے پر یہ ستارے بچے تھے عام اور نہیں گردنوں میں ملکہ سونے کی ان کے زنجیریں۔ ماتھے پہ قسمت کے نشان ہیں۔ میرے رب، کتنے خوبصورت تحفے ہیں یہ۔ بالکل اسی دن شہزادی برونیٹا نے بھی ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، لیکن رونیٹا بیٹے کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی۔ میری پیاری بہن۔ تیسری بہن روزیٹا کے دل میں صرف ایک ہی خیال گھومتا رہتا کہ ملکہ کو کس طرح نقصان پہنچایا 3 جائے۔ بچے، 3 خوشیاں اور میرے حصے میں صرف اندھیرا۔ یہ حسن، یہ محبت، سب کچھ بلونڈینا کے لیے؟ نہیں، یہ سب چھین لوں گی میں۔ اگر ہم چاہیں تو بلونڈینا کی دنیا پل میں بدل سکتی ہے۔ کہو، تمہارے ذہن میں کیا ہے روزیتا؟ یہ ننھے معصوم بلونڈینا کے معصوموں کی جگہ لیں گے۔ قسمت کا کھیل
है ना? तुम जानती हो क्या करना है, कोई निशान ना छोड़ना, कोई रहम नहीं। जी यार, मलकाए मादर ने ये सफाकाना मंसूबा मंजूर कर लिया। ये मेरे बच्चे नहीं, ये क्या जुल्म है? रात की खामोशी में एक मासूम राज छुप गया।